بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی اس غیر محفوظ ملک میں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے تحریک جنگ آزادی کی جنگ شروع کی ہے اس میں ہمیں کامیابی ہو، اور اس کے لیے آپ کو دعا گو بھی رہنا ہے، اور ہم نے اس میں حصے بھی ڈالتے رہنا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں خان نے بلانا ہے ہم نے انشاءاللہ جانا ہے، اور ہم نے خود بھی نکلنا ہے۔ کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے، آپ کو جو میں کلیئر کر دوں کہ کسی بھی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اگر کوئی قانون پر آپ کے ادارے جو ہیں وہ اسی قانون پر جو اس ملک کا ہے وہ کسی کو چھوٹ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب الیکشن کا اگر ایک اناؤنس کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا، اور جہاں جہاں اسمبلیاں توڑ دی گئیں، تو قانونی طور پر جو جو شخص اس میں انوالو ہے، یعنی جو جو طاقتور حلقے پہلے یہ کام کرتے رہے کہ الیکشن کروانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، ابھی بھی ہیں، رکوانے میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے، ان کا احتساب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں یہ مل کر، یعنی یہ استدعا کس سے کر رہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن سے کر رہی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، آگے لیٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کیا اپنے طور پہ یہ کر سکتا ہے، یا اس نے جو قانون بنایا گیا ہے قانون کے مطابق کام کرنا ہے؟ اگر اس نے قانون کے مطابق نہ کام نہیں کرنا تو کیا یہ قانون صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی جیسے کہا جاتا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے؟ تو پھر کیڑے مکوڑوں کے لیے اس کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اگر کوئی ادارہ اور پورا ملک قانون پر عمل کرنا چھوڑ دے، جو اس کے طاقتور لوگ ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، اس پر کس نے عمل کروانا ہے؟ اس میں سادہ سی ایک ڈیفینیشن ہے جو ہر کنٹری، ہر ملک جس نے بھی ترقی پائی ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اس عوام نے اس قانون کو معطل کر کے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یعنی ہر چیز سے مراد ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی عوام ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہی عوام ہے، انہی میں سے پڑھے لکھے اچھے لوگ جو ہے وہ آگے آنے چاہیے، جس کو ہمیں یہ کہہ کے پیچھے رکھا گیا کہ یہ بدماشوں کا کام ہے۔ بھی اگر بدماشوں کا کام تھا تو ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ بدماشوں کے ہاتھ میں دینے سے بہتر ہے ملک کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی آپ اس ملک میں رہنے سے انکار ہی ہو جائیں، آپ اس ملک کو یعنی کہہ لیں کہ ہم کیوں، ہمارے جو ہے والدین، ہمارے پرک جو تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جو وہاں سے آئے، جن شہادتیں ہوئیں، اپنا گھر بار چھوڑا، زمینیں اپنی چھوڑ کے آئے، اپنی ہر چیز یعنی بسی بسائی کس لیے چھوڑ گئے؟ صرف ایک نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ایک بہت بڑے یعنی کاز جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسی ریاستیں آپ کو صرف جو ہے ایک ریاست مدینہ ملے گی، اور ایک پاکستان بننا کس یعنی ویژن جو تھا، ویژن وہی تھا، وہاں بھی یہی تھا کہ صرف اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ تو یہی ہمارا جو ہے ویژن تھا، تو ہم نے اسی کے پہ، تو ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ اس میں ہم نے، اگر ہمارے بزرگوں نے اکیلے اکیلے قربانیاں دے کر احتجاج میں حصہ لے کر قتل و غارت سہ کر یعنی شہادتیں نصیب کر کے یہ ملک کا ٹکڑا حاصل کیا، تو اس لیے ہرگز نہیں کیا تھا آصم منیر صاحب کہ آپ یا آپ سے پچھلے جتنے جرنیل تھے وہ اپنی من مانیاں کریں، وہ سرے عام عیاشیاں کریں، وہ ایک قوم کی جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کو تباہ کر دیں۔ یعنی آپ کے دور میں یا آپ سے پچھلے دور میں جتنی اخلاقی اقدار تباہ ہوئی ہیں ملک کی، آپ کتنے سال، اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا نا تو آپ کو کئی بار پھانسی کا حکم دے چکا ہوتا کہ آپ نے ایسے ایسے کام کیے کہ بچوں تک یہ گیا کہ فلاں کی ویڈیو چل گئی۔ آج کل تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، تو کیا اثر ان کے اوپر جاتا ہوگا؟ ہمارے جو بڑے، ہمارے جو اوپر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جی حریم شاہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، وہ جناب علی اسی طرح کی جو ہے ایان علی وغیرہ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، جو یعنی ہم ٹیچر لوگ جو ہے یہ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ ایمانداری سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایمانداری سکسیس میں پہلا جو ہے کہہ لیں کہ نمبر پہ آتی ہے، تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ بتا رہے ہیں نہیں، ایماندار لوگ یہاں پہ صرف جوتے کھانے کے لیے، اور اب والدین گھروں میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پہ تو یعنی آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے اور آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو آپ تو پوری سزا کاٹ کر باہر آئیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آدھی سزا کاٹ لیں گے، وہ پیسے چل جائیں گے۔ یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک کون سا یہاں پہ ملک میں بندہ ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ ججز بکتے ہیں؟
جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہمارے پولیس ساری بک جاتی ہے، یہ نہ کہتا ہو کہ آرمی بک جاتی ہے، جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہمارے آفیسر بک جاتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں، اور بلکہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے عوام بھی بکی ہوئی ہے، اس کو بیچ خرید کے غلام بنا لیا ہوا ہے، اور وہ غلام جو ہیں ان کے نام پہ یہ بھیگ لے رہے ہیں، اور بھیگ لے کے یہ اچھے بیکاری اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس یہ ایک ہے، یعنی ویژن، وہ تو ویژن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ جو اقبال کا یہ تصور ہے نا، جو ہمیں آج تک پڑھایا گیا ہے کہ تصور اقبال، اقبال کے تصور کی تو کوئی بات یہاں پہ نہیں ہوتی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفا تو نہیں ہوتی، بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قتل ہوتے ہیں یہاں پہ قتل و غارت کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر تفرقات پیدا کر کے، فرقے پیدا کر کے ہمیں جو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے۔ اور تو اس کے یعنی کہ یہ اقدار، یہ ہمارا، یعنی ہماری اگر تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ تو صاف ہے 1947 سے برصغیر کی تاریخ کو تو نہ اپنے ساتھ ڈالیں یا مسلمانوں کی، آپ اپنی تاریخ میں آئیں۔ وطن بھی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اقبال نے کہہ دیا ہے، لیکن ویسا اس وقت نہیں ہے، نہ کوئی اور اسلامی ملک ہے، سب سے بلکہ کرپٹ جو ہے وہ ایک دو ملکوں کو چھوڑ کے اسلامی ممالک میں ہی کرپشن پائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ باقی یہ جتنے انگریز ملک ہیں ان میں کم ہی کوئی ملک ہوں گے جہاں پہ کرپشن ہوگی۔ کرائم تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کی سزا کم از کم ملتی ہے۔ لوگ کسی کو جو ہے نا وہ دباؤ میں لا کے، مافیا، وہ شاہ رخ جدائی والا کیس جو تھا اس کی طرح نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے معاف کر دیا تو اسٹیٹ اتنی جو ہے کہ وہ ایکشن نہ لے کے، ایک بندے نے یہ کام کیا تو اس نے، بلکہ ہر جج، جو جج فیصلہ دینے والا تھا اس کو بھی معلوم تھا، اسے کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ دے کہ جب اس نے یہ فیصلہ، یا جب اس کو کہا گیا کہ صلح ہم نے کر لی، تو کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ جو بشک اس نے پوچھا ہوگا آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں، آپ پہ پریشر تو نہیں، تو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ پریشر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری چیزیں آئین میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان کی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی بات فوجیوں کی نہیں کر رہا، وہ دماغ وہ جو ہوتے ہیں وہ خود سوچتے ہیں کہ اس کا کیسے فیصلہ کرنا ہے، اس کا کیا، کیسے سد باب کرنا ہے۔ اور جو ججز جو ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ٹی وی دیکھیں گے، ہمیں کوئی بتائے گا، لکھ کر رپورٹ دے گا۔ کیوں؟ آپ پاکستان سے کہیں باہر میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس بھی یہ ٹی وی جو ہے موجود ہے، اب تو آپ کے ہاتھوں میں، اور آپ یوز بھی کرتے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ایک ایک خبر آپ کو پہنچائی جاتی ہے اور آپ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ جب ڈرامہ لگانا ہو کوئی نہ کوئی لگا دیتے ہیں، جی ہم نے جی 100 موٹر لے لی ہے، کبھی یہ کر لیا، حکومت اچھی خاصی چلتی ہوئی وہ گرا دیا آپ نے، وہاں پہ آپ چیف صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں، ایک بغیرت سے شخص کے ساتھ جس نے اس ملک کی تباہی میں ایک اہم کردار ادا کی، اور اب آپ سے آگے حافظ صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا کہ وہ الیکشن اگر نہیں کرا رہے تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے، یا پولیس، الیکشن کمیشن، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جانا چاہیے۔ تو سمپل سی بات ہے، پھر آپ آئیں، آپ عوام سے کہیں کہ آپ نکلیں، آپ یہ آئین کو معطل کر دیا گیا انہوں نے، اور ہم بھی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ اس کو، ملک کو سنبھالیں، اور دوبارہ سے اس میں جو ہے الیکشن ہوں، جو بھی سسٹم لانا ہے وہ لایا جائے، جس کو لٹکانا ہے لٹکایا جائے، لوگوں کی مرضی سے نہیں، ثبوتوں کے ساتھ، ثبوتوں کی بنیاد پر، یعنی یہ چیز کی جائے۔ اور یہ جو آپ نے مائنس مائنس لگا رکھی ہے کہ عمران خان مائنس، کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے جو ہے یعنی 22 کروڑ عوام کو مائنس کر دیں گے، میجورٹی اکثریت کو مائنس کر دیں گے، یہ آپ نے کبھی دماغ سے نہیں سوچا؟ دماغ سے ویسے اگر سوچا ہوتا تو 70 سال بہت ہوتے ہیں ایک ملک کو ترقی دینے کے لیے، اور اگر 70 سال کے بعد، یہ 74 سال کے بعد بھی ملک صرف قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، اور یہ سوچ رہا ہو کہ فلاں ملک سے کتنے پیسے لیے جائیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، فلاں سے کیا چکر چلایا جائے، IMF سے کیا معاہدہ کیا جائے، رشیا سے پیٹرول آنا شروع ہو گیا ہے، سستا دینا شروع کر دیا، لیکن یہاں پہ وہ ان کا صدر پوچھ رہا ہے کہ کیوں مہنگا بک رہا ہے اس کے باوجود کہ ہم سستا دے رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز تو آج کل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ 130 میں دیے جانے والا پیٹرول جو ہے وہ اس کو کیوں اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں، کہ عوام کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، اور عوام ہماری ہم جیسی ایسی ہے کہ بس بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، بے شک ہمیں مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں جینے کے لیے کہ چند دن اور جی لیا جائے، چند دن اور جی لیا جائے۔ تو جینا ہے تو عزت کے ساتھ جیو بھی، نہیں جینا، اگر عزت کے ساتھ نہیں جیا جاتا تو پھر مرنے کو ترجیح دو، ڈٹ جاؤ ان کے آگے۔ اگر جینا ہے تو عزت کے ساتھ جینا ہے، ریاست ماں کے جیسی ہوگی تو ماں، ریاست بچانی ہے، ماں بچانی ہے، اگر ریاست ڈائن جیسی ہے تو ریاست کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ اللہ حافظ۔